से अपने जख्मी को निकालो, तमाम पुलिस वालों को छोड़ दो। हमारा कोई बंदा पुलिस वाले को हाथ ना लगाए। जितने लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं वो एजेंसियों के लोग हैं, हालात को खराब करना चाहते हैं। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा पुरअमन पाकीज़ा जुलूस है, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए निकला है। गाड़ी में हमारा एक बच्चा शहीद हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इस गाड़ी की हिफाजत कर रहे हैं और इस गाड़ी को हम वापस भेजेंगे। हम अपने शहीद को इस्लामाबाद लेके जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं जालिमो, तो शर्म करो, हम तो तुम्हारी गाड़ियों की भी हिफाजत कर रहे हैं, इमलाक की भी हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ही मुल्क है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। तुम हमारे बच्चों को क्यों शहीद कर रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो? जो हुजूर की इज्जत के लिए निकले हैं तुम उनको शहीद कर रहे हो। लिहाजा कोई बंदा पुलिस पर हाथ नहीं उठाएगा, अपने शहीदों की हिफाजत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह नाश्ते के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नामूस रसालत के हवाले से जारी लॉन्ग मार्च मुरीदके से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। इस तरह जितनी वो बातें कर रही थी हुकूमत बीच में, ख़ासतौर शेख रशीद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो गए हैं, तो और मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था कि वो कामयाब नहीं हुए, वो गलत बयानी है। तो आज सुबह वो आपको समझ आ गई है अब कि कौन सही कह रहा था और कौन गलत कह रहा था। बहरहाल मार्च में गाड़ियाँ और कारकुनान इनकी बड़ी तादाद मौजूद है। मार्च के शुरका नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गर्म जोश हैं इस वक्त। और जो है मार्च का अगला पड़ाव जो है वो कामों की या गुजरांवाला हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने जीटी रोड पे जगह जगह अब रुकावटें खड़ी कर दी हैं। रावलपिंडी की राब्ता सड़कें सील कर दी हैं। सदर, लियाकताबाद, शमसाबाद, कॉलेज रोड, फैज़ाबाद टोटली सील्ड है। मरी रोड को भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। अब पुलिस ने टीएलपी रावलपिंडी चैप्टर के सरबराह की दोबारा गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश का और मदरसों पे छापे मारना शुरू किए, ताहम वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दरियाई जेलम पुल सराय आलमगीर से एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया और फिर दरियाई जेलम के पुल पर दोनों अतराफ हिफाजती दीवारें तोड़ दी गई हैं। पुल के दरमियान सराय आलमगीर की जानिब पुल के वस्त में ट्रॉलर्स और कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस सर्कल सराय आलमगीर की भारी नफरी पुल के दोनों तरफ तैनात है और दरियाई जेलम के दोनों अतराफ हदूद सराय आलमगीर की जानिब खंदकें खोदने की तैयारी की जा रही है। इलाका वकीलों समेत शहरी, मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर हुकूमत के इस इक़दाम से इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वैसे आपको एक बात तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेलम पे रोक भी लेते हैं इनको, तो रोक लें। वो जेलम के आगे जो चकवाल है, तलागंग है, सोहावा है, हर जगह से काफ़िले निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, डायरेक्टली गामजन है। ये तो मैं आपको मेन एक मुरीद के वाले का बता रहा हूँ। अब फ्रांसीसी सफ़ीर पर तो शेख रशीद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ़ैसला सुना दिया था, पर अभी तक हाफिज साद रिजवी साहब की रिहाई नहीं हो सकी, ना ही उनके ऊपर मुकदमात और ख़ास तौर पे जो जाली मुकदमात हैं वो ख़त्म किए गए। शायद यही हो जाता तो कुछ तो बर्फ़ पिघलती, पर पता नहीं हुकूमत जो है किस खुमार के अंदर है और किस तरह सोच रही है। वाज़ेह रहे, इससे पहले सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब ने कहा था कि कल शेख रशीद ने झूठ बोला कि मामलात तय पा गए। 8 बजे राब्ते का भी झूठ बोला। कल से अब तक शेख समेत किसी भी हुकूमती ज़िम्मेदार ने राब्ता नहीं किया हमसे। मरकज़ी शूरा तहरीक लब्बैक के रहनुमा सैयद सरवर शाह सैफ़ी ने कहा कि पूरी कौम हुकूमती बददियानती देख ले। फ्रांस ने सरकारी सतह पर गुस्ताखी की, हम सरकारी सतह पर उसका जवाब देना चाहते हैं। असल में ये सरकारी सतह पर गुस्ताखी क्योंकि ये भी मैं आपको समझा दूँ। एक मलून कार्टूनिस्ट जिसने कार्टून्स बनाए और किसी ने छापे, वो तो दोनों जहन्नुमी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उसने ऑफिशियली उसके ऊपर स्टांस लिया। तो जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर स्टांस ले लिया तो फिर ये ऑफिशियल स्टांस हो गया, ये तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं। और उन्होंने ये सवाल उठाया क्या ये मदीना की रियासत के दावेदार फ्रांस को जवाब देने से भी कासिर हैं? हम 40 शहीद दे चुके हैं, मज़ीद खून बहा तो मुतालबा बढ़ जाएगा। मुफ्ती वज़ीर रिजवी का कहना था कि कौम देख ले कि इस कप्तान वज़ीर आज़म को कौम या मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। कौम जान ले ये बेईमान ना तो मुल्क के वफादार हैं, ना कौम के, और कप्तान तो मुल्क में अफरा तफरी या खाना जंगी के लिए ये लोग आए हुए हैं। अब ये उनका बयान है, मेरा नहीं है। मुफ्ती वज़ीर रिजवी साहब ने कहा हम तो रुक गए थे, जेलम के पुल किसने तोड़े, कंटेनर से मुल्क को किसने बंद किया, मज़ीद अगर कोई खून बहा तो सबकी ज़िम्मेदार इमरान खान की जालिम हुकूमत होगी।
تحریک لبیک کی شورا کی طرف سے پوری قوم کو اہم پیغام دیا گیا کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ حکومت دوبارہ آپریشن کی تیاری میں ہے. لبیک والوں پہ گولیاں برسانا چاہتے ہیں, مزید خون بہانا چاہتے ہیں. قوم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مارچ میں شریک ہو. پھر آج ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری میں پولیس کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کبھی مذاکرات تو کبھی کارروائی کا حکم. حکومتی کنفیوژن پہ پولیس حکام بھی اب پریشان ہے. دیکھا جائے تو لبیک کے دھرنے پہ پولیس کی ناکامی ایک طرف, لیکن حکومت زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ یہ پولیس سے زیادہ سیاسی معاملہ تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لبیک والے کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے. یہ تو اہل سنت والجماعت ہے اور ہمیشہ سے پیسفل ایک فرقہ رہا ہے. یہ کبھی انہوں نے کوئی اس ملک میں خانہ جنگی نہیں کی, کبھی انہوں نے دہشت گردی نہیں کی. بس وہ اب حکومت جو مرضی کہے یہ اس کی مرضی ہے. دیکھا جائے تو پرتشدد احتجاج تو امریکہ, برطانیہ, چائنا سمیت پوری دنیا میں رونما ہوتے ہیں. وہاں تو طلباء نے پرتشدد احتجاج میں جو تاریخی مثالیں چھوڑی ہیں ان کی مثال تو نہیں ملتی. لیکن کیا کبھی امریکہ اور دیگر ممالک نے ان پہ پابندیاں لگا کے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ان کو؟ سوال یہ ہے کہ لبیک والوں کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ اور اس سوال کا جواب حکومتی بے حسی ہے. ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف ان کو کالعدم ڈکلیئر کر رکھا ہے. پھر مزید بونگی دیکھیں, کالعدم بنا کر ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی بھی اجازت دے رکھی ہے. مزید حیران کن یہ کہ پولیس کو کہا جا رہا ہے انہیں طاقت سے روکو اور جہاں ضرورت پڑے مارو, اور پھر شیخ رشید کو بھیج رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرو. اور یہاں پہ بھی کافی نہیں, معاہدہ بھی لکھ لیا, پولیس کو پھر کہا جا رہا ہے ان کے خلاف دہشت گردی, اغوا اور قتل کے مقدمات درج کرو. اور اب تک پنجاب میں 40 مزید مقدمات درج ہو چکے ہیں. پنجاب کے 4 اضلاع کے ڈی پی اوز کی خدمات آر پی او راولپنڈی کے سپرد کر دی گئی. ڈی پی اوز کو اضافی نفری کے ساتھ آج سے آر پی او راولپنڈی کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی, اور کہا گیا کہ ڈی پی اوز ایس ایس پیز اپنے ہمراہ 2 ایس ڈی پی اوز اور 4 ایس ایچ او سمیت اضافی نفری لے کے آئیں گے. اب میری سمجھ سے باہر ہے حکومت اتنی پولیس استعمال کر کے کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. آپ دیکھیں نا, ثانیہ مال ٹاؤن نے پولیس کو اس قدر خوفزدہ کر رکھا ہے کہ وہ چاہے بھی تو اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی, کیونکہ ثانیہ مال ٹاؤن کیس میں 64 پولیس والے تقریباً بے روزگار ہیں اور ان کے خاندان اب قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن آخری خبریں آنے تک تحریک لبیک پاکستان کا کارواں لانگ مارچ رواں دواں ہے, پرجوش ہے. لوگ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں نارووال چوک مین جی ٹی روڈ کے اوپر. گزشتہ جو 3-4 دنوں سے یہاں پر ٹی ایل پی کا جو لانگ مارچ ہے اس نے یہاں پر حکومتی معاہدے کے جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کے مطالبات پر بات کر رہے ہیں, آپ کو دوبارہ واپس مرید کے آپ آ کر بیٹھ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ مطالبات کر رہے ہیں. آپ کی جو رکن شور ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے. گزشتہ روز جو منگل کا دن تھا 5 بجے کی ڈیڈ لائن تھی مذاکرات کی. اس کے بعد جو کہ ٹی ایل پی کا جو لانگ مارچ تھا ان کی جو شورا تھی ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارے مطالبات بھی بڑھیں گے اور ہم یہاں سے ہر کوشش کے جو ہم کریں گے یہاں سے لانگ مارچ ہم اسلام آباد کی طرف لے کے جائیں. آج صبح کل رات جب جو شورا کے جو جلسوں میں اعلان ہوا وہ یہی ہوا کہ آج رات ہم یہی رکیں گے اور دن کی روشنی میں صبح نماز فجر کے بعد یہاں سے اپنا جو اگلا قافلہ یا اپنے جو یہاں سے روانہ کریں گے گجرانوانہ کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے. اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو یہاں پر ایک ٹرکوں کی طویل لائن آپ کو اس وقت مین جی ٹی روڈ کے اوپر, کیونکہ جی ٹی روڈ کابل سے جو واگا بارڈر تک کا مین راستہ پاکستان کی, آپ اس کو مین شاہراہ کہہ سکتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا تجارتی روڈ ہے یہ. اس پر اس وقت جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ بالکل نارووال چوک ہے. میری جو دائیں سائڈ ہے یہ نارووال کی طرف جاتی ہے اور یہ میری جو بائیں سائڈ کو جو رستہ جا رہا ہے یہ شیخو پورہ کی طرف جاتا ہے. گزشتہ 4 دنوں سے یہ رستہ بالکل بلاک ہو کے رہ گیا تھا اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ٹرک موجود تھے جن پہ بہت زیادہ تجارتی سامان تھا, جس میں ایل پی جی گیس کے ٹینکرز تھے, جس میں پٹرول کے ٹینکر بھی یہاں موجود تھے. یہاں کی موجودہ صورتحال جیسے ہی یہاں سے قافلہ آگے گیا تو یہاں پر ٹریفک بے ہنگم اس کا گزر شروع ہو چکا ہے جی ٹی روڈ پر, جو کہ بری طرح سے ٹریفک یہاں پر جام تھی. اس کے ساتھ اب یہاں سے جو قافلہ وہ کوچ کر چکا ہے سادوکی کی طرف. میرا خیال ہے کہ اس وقت تک پہنچ چکا ہے. اب تک کی یہاں کی جو صورتحال تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا. میں آگے قافلے کی طرف جا رہا ہوں سادوں کی, یا جہاں پر بھی قافلہ اس وقت جو کاموں کی طرف جا رہا ہے وہاں پر جا کے آپ کو مزید جو ہے نا تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا. جی بالکل, اس وقت میں پہنچ چکا ہوں. جو لانگ مارچ کا جو مین ٹرک تھے وہ آپ میرے عقب میں یہ جو ٹرک نظر آ رہا ہے یہ مرکزی شورا کا ٹرک ہے اور یہ بالکل اس وقت سادوں کے قریب پہنچ چکا ہے. مرید کے سے کل رات جو اعلان ہو چکا تھا اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو ہمارے مطالبات سفر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے.
اور اگر یہ لانگ مارچ اگر اسلام آباد جاتا ہے تو یہ مطالبات وزیر اعظم عمران خان تک جا کر ختم ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم کاموکی کے بالکل تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہیں، اور آج کا جو سفر ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ گجرانوالہ تک کا سفر ہوگا، اور اگلا پڑاؤ گجرانوالہ میں ہوگا۔ بہت بڑی تعداد میں اس وقت ایک قافلہ موجود ہے، میرے پیچھے بھی بہت بڑی تعداد میں بسز موجود ہیں، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فورسز جو اس وقت آگے نہیں، وہ پیچھے کی جانب سے قافلے کو شاید اسی قافلے کا حصہ بن کر چل رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مناظر اس وقت جو چل رہے ہیں، میں بالکل اس وقت کاموکی کو کراس کر چکے ہیں، اس کاموکی کی ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدل تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت لوگ بسوں کے اوپر بھی ہیں، بسوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور پیدل بھی سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ مرکزی شورا کا جو ٹرک چل رہا ہے اس کے آگے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان گنت اور سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، لوگ چلتے ہی جا رہے ہیں، اور بہت بڑا اسکواڈ جو ہے وہ آگے سے راستہ کلیئر کرتا ہوا گجرانوالہ کی طرف تمام جتنی بھی رکاوٹیں اس کو رونتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کو مزید بتاؤں گا، اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔